بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ امید ہے آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو ٹھیک ٹھاک ہی رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور آج میری تھوڑی سی آواز جو ہے نا خراب ہو رہی ہے، میرا گلا تھوڑا سا خراب ہے، تو میری آواز کے لیے مجھے تھوڑا سا معاف کر دیجیے گا، کیونکہ میری آواز ٹھیک نہیں نکل رہی، لیکن پھر بھی میں ویڈیو بنا رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ اور آج کا ٹاپک بھی استغفار ہی ہے، اور میں آپ لوگوں کو آج بتاؤں گی کہ میں کس طریقے سے کتنی بار استغفار پڑھتی ہوں اور میرا استغفار کا کیا روٹین ہے۔ اس سے پہلے میں نے اذکار کا روٹین دکھایا تھا، آپ لوگوں کو کافی پسند آیا تھا، تو میں نے آپ کہا کہ لوگوں کو بہت زیادہ کنفیوژن ہوتا ہے کہ کس طریقے سے استغفار پڑھیں، بہت سوالات کرتے ہیں اس بارے میں۔ تو استغفار کے بارے میں یہ بھی بتاؤں گی، اور اس کی جو فضیلت ہے نا ساتھ ساتھ وہ بھی بیان کرتی جاؤں گی۔ اور دیکھیں کام تو ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں نا، ابھی میں کچن میں ہوں، برتن دھو رہی ہوں، لیکن میں استغفار کا ورد کرتی رہتی ہوں۔ اور استغفار جو ہے نا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ویسے بھی کریں۔ اور یہ میں کھلا پڑھ رہی ہوں، مطلب میں کاؤنٹر نہیں ہے میرے پاس، کوئی چیز نہیں ہے، تو میں یہ کاؤنٹ نہیں کرتی۔ جو میرا کاؤنٹ والا ہوتا ہے نا تو وہ میں الگ رکھتی ہوں، اور یہ جو ہوں میں ایسے ہی پڑھ لیتی ہوں، کیونکہ میں کام کر رہی ہوں تو میں کچھ بھی ذکر کر لیتی ہوں اللہ تعالیٰ کا نا۔ تو کام کر رہے ہوں نا جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، اس سے جو ہے نا بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں۔ اور ہاں، میرے دماغ میں یہ چیز تھی کہ میں آپ لوگوں سے آج پوچھوں گی کہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے استغفار شروع کر دیا ہے، اور یہ آپ لوگ پہلے سے کر رہے ہیں یا میری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں نے شروع کیا ہے یا نہیں کیا ہے، مجھے بتائیں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میرا اتنا زیادہ ویڈیو بنانے کا اور آپ لوگوں کو اتنا موٹیویٹ کرنے کا کوئی فائدہ ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تو مجھے ضرور بتائیے گا کامنٹ کر کے کہ آپ لوگ کیسے پڑھ رہے ہیں اور کتنی بار پڑھ رہے ہیں اور کب سے پڑھ رہے ہیں، اور اس کا جو اگر کسی کے پاس رزلٹ آیا تو وہ بھی ضرور شیئر کیے گا، تاکہ دوسرے لوگ بھی موٹیویٹ ہوں۔ اور جو لوگ نئے ہیں نا میرے چینل پہ، وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ اور بیل آئیکن بھی دبا دیے گا، تاکہ میری کوئی نئی ویڈیو آئے گی تو فوراً آپ لوگوں کو مل جائے گی۔ تو چلیں میں آپ لوگوں کو اس کی تھوڑی سی فضیلت بھی بتا دیتی ہوں۔ ابھی تو خیر میں ایسے ہی استغفار پڑھ رہی ہوں، ساتھ میں اس کی فضیلت کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ استغفار کے ایک تو فائدے بہت زیادہ ہیں۔ استغفار سے کیا ہوتا ہے، ہماری انزائٹی، ڈپریشن، ایک تو یہ بھی ختم ہوتا ہے، ایک تو ہماری دعا بہت زیادہ قبول ہو جاتی ہے اس سے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے بھی کھلتے ہیں، کامیابی کے دروازے بھی کھلتے ہیں، ہماری معلومات کی بھی بڑھتی ہے، نالج کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے لیے آسانیاں ہوتی ہیں، ہمیں مشکلوں سے چھٹکارا ملتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس سے تمام مسئلے مسائل جتنے بھی ہوں گے نا، آپ جس بھی نیت کے لیے آپ پڑھیں گے نا، آپ کے وہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس سے یہ ہوگا ہمارے گناہ بھی معاف ہوں گے۔ گناہ جب معاف ہونے لگ جاتے ہیں نا پھر ہمارے رینک بھی بڑھ جائے گا، ہمارے درجات بھی بلند ہوں گے اس سے، اور بہت ساری چیزیں ہوں گی، بہت زیادہ فائدے ہیں اس کے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 3 لوگ آئے، اور 3 لوگوں کے نا الگ الگ مسئلے تھے۔ تو ایک نے جب اپنا مسئلہ بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ اے امام، میں غربت کا شکار ہوں۔ اور دوسرے نے جب اپنا مسئلہ بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ خشک سالی ہے، اور ان کا یہ مسئلہ تھا کہ خشک سالی بہت ہے۔ تیسرے نے کہا کہ اے امام، میرے بچے نہیں ہو رہے۔ تو امام حسن بصری نے تینوں کو فرمایا، کہو استغفر اللہ، کہو استغفر اللہ، کہو استغفر اللہ۔ 3 مرتبہ انہوں نے یہ بات کہی، اور تینوں کو سیم یہی بات کی۔ تو ان کے ساتھ ہی ان کے ایک اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے، وہ یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے، اور وہ حیران ہوئے، اور وہ گئے ان کے پاس، انہوں نے پوچھا کہ سب نے اپنا الگ الگ مسئلہ بیان کیا ہے، اور آپ نے سب کو ایک ہی مشورہ دیا کہ استغفار پڑھو، ایسا کیوں ہے؟ تو پھر انہوں نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ تو میں نے کہا، اے لوگوں، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر موسلادھار بارش بھیجے گا، اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا، اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ تو یہ جو ہے نا اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، یہ قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ ہے۔ اور ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے نا اپنی قوم کو ترغیب دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کفر اور شرک سے توبہ کریں، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بہت زیادہ نافرمان تھی، اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کو نا لمبے عرصے تک جھٹلاتی رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا ان سے بارش روک دی، اور 40 سال تک ان کی جو عورتیں تھیں نا، ان کو کچھ بچے نہیں ہوتے تھے، ان کو بانجھ کر دیا تھا، اور ان کے جو مال تھا، مال و دولت ختم ہو گیا تھا، یعنی کہ ہلاک ہو گئے تھے، اور ان کے جانور بھی مر گئے تھے۔ تو جب ان کی اتنی بری حالت ہوئی نا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اے لوگوں، تم اپنے اللہ تعالیٰ سے نا معافی مانگو، کفر اور شرک کرتے تھے وہ، تو اس کی معافی مانگو، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر نا اس سے مغفرت طلب کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں مشغول ہونا نا خیر و برکت اور وسعت رزق کا سبب ہوتا ہے۔
تو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ استغفار کرنے سے، توبہ کرنے سے کتنے زیادہ دنیاوی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں اور دینی فائدے بھی ہمیں بہت زیادہ حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو استغفار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، ہمارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، ہم کوئی بھی گناہ کرتے ہیں تو اس کے علاوہ دنیاوی فائدے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جیسے بہت سارے لوگوں کو اولاد کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ یہ پڑھیں، ان کو کوئی بھی پریشانی ہے، مالی پریشانی ہے تب بھی پڑھیں۔ کسی کی اولاد نہیں ہے، کسی کی اولاد ہے تو وہ نافرمان ہے، اور کچھ لوگ جو ہے نا گناہوں کی کثرت سے بھی بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، وہ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن چھوڑ نہیں پاتے، تو اگر وہ استغفار شروع کر دینا تو ان کی عادت مطلب گناہ خود بخود وہ کرنا چھوڑ دیں گے، ان کو مزہ ہی نہیں آئے گا اس کے اندر۔ اس کے علاوہ مال و دولت میں، رزق میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اور اگر ہم ریگولر استغفار کرنا شروع کر دینا تو ہمارے سارے ہی مسئلے حل ہو جائیں گے، اور ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اپنے مسئلے حل کرانے کے لیے۔ اور یہ مسئلے کا حل کس نے دیا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں مسئلے کا حل دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے الفاظ سے آپ کو پتہ ہے نا، سچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتے۔ تو آپ خود سے ہی استغفار کرو اور آپ خود سے ہی اس کے فائدے خود ہی دیکھیں گے۔ تو دن چلتا رہتا ہے اور میرے کام بھی چلتے رہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میرا اذکار چلتے رہتے ہیں۔ اذکار میں خصوصی طور پر استغفار پڑھتی رہتی ہوں، تو جمعہ والے دن میں زیادہ تر درود شریف پڑھتی ہوں۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا جنت سے چلے گئے تو انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اور ان کو پچھتاوا تھا کیونکہ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور اللہ تعالیٰ کو ان کے یہ الفاظ اتنے پسند آئے۔ سبھی کو پتہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی جو دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور اب اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا اور ہم پر رحم نہیں فرمایا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ خسارہ پانے والے یعنی کہ نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ یہ الفاظ بھی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہی دیے تھے، اور یہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی دیے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی معافی مانگیں۔ اور یہ اس کو نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ نشانی بھی سمجھ سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نا ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ تو ابھی ہو رہا ہے ظہر کی نماز کا وقت، اور میں نماز پڑھ رہی ہوں۔ جب نماز پڑھتی ہوں نا، کوئی سی بھی نماز پڑھتی ہوں، میں نے عادت ڈالی ہے اپنی کہ میں پڑھتی ہوں جو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، اور استغفار بھی ہے نا، سبھی کو بتا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو خاص طور پہ دعا مانگتے وقت یا دعا مانگنے کے بعد میں 7 مرتبہ یہ ضرور پڑھتی ہوں۔ آیت کریمہ بھی کہتے ہیں اس کو۔ اس کے علاوہ میں ایک اور استغفار پڑھتی ہوں جو ہمارے پیارے نبی پڑھا کرتے تھے، اس کو میں 70 مرتبہ یا پھر 100 مرتبہ پڑھ لیتی ہوں۔ اور استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ والا استغفار میں پڑھتی ہوں ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ۔ اس کے علاوہ جو کاؤنٹ کر کے میں پڑھتی ہوں استغفر اللہ، تو وہ میں کاؤنٹر پر پڑھتی ہوں، اور وہ میں پڑھتی ہوں 7000 ٹائمز۔ اور ضروری نہیں، اگر مجھ سے روز نہیں پڑھا جا رہا ہے یا مہمان آ گئے تو پھر وہ کم بھی پڑھ لیتی ہوں، لیکن 7000 مرتبہ، کیونکہ کاؤنٹ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ فوکس رہتا ہے ایک تو، اور مسلسل ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ اگر میں کھلا پڑھوں تو ایسے پڑھتے رہوں کثرت سے بولتے پڑھنے کے لیے تو میں نہیں پڑھ پاؤں گی، لیکن اگر میں کاؤنٹ کر کے پڑھوں گی نا تو مجھے رہے گا کہ ہاں میں نے اتنا پڑھ لیا، اب اتنا پڑھ لیتی ہوں۔ لیکن اگر ایسے میں کام کر رہی ہوں تو میں بھول جاتی ہوں، اور دیکھیں میں سارے کام بھی کرتی رہتی ہوں اور اپنے اذکار بھی کرتی ہوں، تو ٹائم نکالنے سے نکلتا ہے۔ ایسے اگر ہم سوچ رہے ہیں کہ ٹائم نہیں مل رہا تو نہیں ملے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی دعائیں، ہم لوگ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، فرسٹریشن ہوتی ہے کہ جلد سے جلد ہماری دعا قبول ہو، تو اگر آپ کو اتنی زیادہ جلدی ہوتی دعا کی قبولیت میں تو آپ اتنی تیزی سے جو ہے نا استغفار بھی کیا کریں، اذکار بھی کیا کریں، اتنی ساری چیزیں کیا کریں، تو تاکہ آپ کی دعائیں بھی جلدی قبول ہوں۔ تو محنت کرنی پڑتی ہے ہر چیز میں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی استغفار کیا کرتے تھے، جو وہ استغفار کرتے تھے ایٹ لیسٹ 70 ٹائمز تو ہوتا تھا، 70 مرتبہ تو پڑھتے تھے۔ اور ہم اگر چاہیں 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ اس کے علاوہ، لیکن ہم تو بہت زیادہ ہی گنہگار ہیں، ہمیں تو بہت زیادہ استغفار کی ضرورت ہے، تو اتنا ہو سکے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار پڑھیں۔ تو جب ہم کثرت سے استغفار پڑھتے ہیں نا، جہاں پر ہماری گناہوں کی معافی ہوتی ہے، وہاں دنیاوی مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں نا، ہمارے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں، کچھ بھی آپ کی پرابلم ہے تو وہ حل ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے جو نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص استغفار میں لگا رہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر دشواری سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے، اور ہر فکر کو ہٹا کر کشادگی عطا فرما دیں گے، اور ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا، سوچا بھی نہ ہوگا، اس جگہ سے اللہ پاک جو ہے نا رزق کے راستے بنا دیں گے۔
ہاں، اور جب رجب کا مہینہ چل رہا ہے نا تو کثرت سے استغفار کریں، کیونکہ کثرت کا سوری رجب کا مہینہ جو ہے نا ہمارے اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ جو ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے نا امت کا مہینہ یعنی کہ ہمارا مہینہ ہے۔ تو رجب کے جب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو عذاب نہیں دیا رجب کے مہینے میں، تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، بہت زیادہ استغفار پڑھیں اس مہینے رجب کے مہینے۔ اور شعبان جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے تو اگلے مہینے انشاءاللہ تعالی ہم درود کی کثرت کریں گے، اور درود شریف کے اوپر جو ہے نا میں بہت ساری ویڈیوز بھی بناؤں گی، اور درود شریف سے تو ہم سبھی کو بہت زیادہ پیار ہے، اور استغفار سے بھی بہت زیادہ پیار ہونا چاہیے، دو چیزوں سے تو بہت، اور آگے بھی اور بھی چیزوں سے پیار ہوگا، پھر ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے ساری چیزوں کو، تو وہ بھی میں بتاتی رہتی ہوں آپ کو، اور دوبارہ سے میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو اس وقت ابھی میں اوپر آ گئی ہوں، اور عصر کی نماز ہو گئی تھی، پھر نماز پڑھ کر میں اوپر آئی ہوں، اور پھر میں تسبیح لے کر آ جاتی ہوں، تھوڑا سا فریش ایئر بھی لیتی ہوں، پھر تسبیح ہوتی ہے تسبیح پڑھتی جاتی ہوں۔ جب استغفار پڑھنے لگتے ہیں نا تو اتنا مزہ آتا ہے، تو پتہ ہی نہیں چلتی تعداد تو ہم لوگوں کو لگ رہی ہوگی نا، آپ لوگوں کو بھی بہت ہے، تو بچے پڑھ لیتے ہیں ہمارے گھر میں، تو آپ لوگ بھی پڑھیں، دیکھیں گناہ کرتے وقت تو بہت شوق ہوتا ہے، مطلب مزے مزے لے کے کر رہے ہوتے ہیں ہم ساری چیزیں، لیکن جب استغفار کرنا ہوتا ہے تو پھر اس کو بھی شوق سے کریں، اور مطلب ایسے ہی نہیں بس زبانی پڑھ لیا استغفر اللہ ایسے رٹا مار لیا، مطلب دل سے سوچے بھی، شرمندگی بھی ہونی چاہیے اپنے گناہ پر۔ تو شرمندگی تو سب کو ہوتی ہے، جس کے پاس دل ہوتا ہے نا انسان کے پاس، کوئی ہم گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم محبت بھی کرتے ہیں کہ اللہ کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ، لیکن ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگیں اسی طریقے سے۔ تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہمارے استغفار کو بھی نا استغفار کی ضرورت ہے، تو ہم بالکل نادم نہیں ہوتے، شرمندہ نہیں ہوتے، اور ہم ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں، تو لیکن اس کے اندر جو ہے نا شرمندگی بھی ہونی چاہیے اپنے گناہوں پر، پچھتاوا بھی ہونا چاہیے، ایسے نہیں کہ استغفار پڑھتے رہیں تو پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اگر ہم آگے سے باز بھی رہیں اور یہ کوشش کریں کہ ہم استغفار کر رہے ہیں تو ہم بچے بھی کوشش کریں، بہت کوشش کریں گے، جب ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں اور اتنے اچھے کام کر رہے ہیں تو ہم برے کاموں سے بھی ظاہر سی باتیں رکیں۔ تو پھر سارا دن ایسے گزر جاتا ہے، نمازوں کے بعد جو ہے نا میں پڑھتی جاتی ہوں، نماز کے بعد مجھے ٹائم ملتا ہے، پھر ابھی مغرب کے بعد مجھے اچھا خاصا ٹائم مل جاتا ہے، تو میں بیٹھتی ہوں، آرام بھی کرتی ہوں، پہلے تھوڑا سا موبائل چلاتی ہوں، پھر استغفار کرتی جاتی ہوں، تو اس ٹائم مجھے جب مطلب زیادہ ٹائم ملتا ہے نا بیٹھ کے آرام سے فوکس کر کے پڑھتے ہیں، پھر مزہ آتا ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، میری ویڈیو کو لائک کر دیے گا، کامنٹ کر دیے گا، شیئر کر دیے گا، سبسکرائب کر دیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔